نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کر دی جائیں گی. جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں مل جائیں گی. آپ کے خیال میں وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کچھ اندازہ، کوئی گیس کیجیے. بھلائی کی توفیق، اور صرف سوال کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ لی جائے. 4 کام جو کرے گا اس کو 4 چیزیں ملیں گی. تو ملنے پہ نظر رکھیں کیا ملے گا. اگر ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز ملنے کی بات جب ہوتی ہے تو ہم کتنی توجہ کرتے ہیں، اچھا کیا ملے گا، یہ کام کروں گے تو کیا ملے گا. اچھا بچے جیسے ماں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اچھا میں یہ کر لوں گا پھر کیا دیں گی آپ. تو جب ہمیں کسی چیز کے ملنے کا یقین ہوتا ہے تو پھر عمل میں تیزی آ جاتی ہے، پھر عمل بھی ہو جاتا ہے. اور ان کا ذکر کتاب اللہ میں ہے. پہلی چیز، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ہم اس بات پہ لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں کہ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تم تو یاد ہی نہیں کرتے. اور اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کہے کہ آئی مس یو. کسی کو ہمارا نام آ جائے تو اور بھی خوش ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں کہیں مینشن کر دے، کہیں کوٹ کر دے، کہیں ذکر کر دے تو اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو عام انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرے، ہمارا ذکر کرے، اس کے لیے کتنا آسان اور سمپل نسخہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. ہم اس کا ذکر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے. اکیلے میں کریں گے تو اکیلے میں کرے گا، لوگوں کے بیچ میں کریں گے تو ہم سے زیادہ بہتر مجلس میں کرے گا. کتنا بڑا سودا ہے، کتنا بڑا نفع ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور جس شخص کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی کہ لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، بے پرواہی کا کر رہے ہیں، یا اس کو یاد نہیں رکھتے، یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، یا اسے امپورٹنس نہیں دیتے. ناراضگیاں کس بات پہ ہوتی ہیں عموماً؟ گھروں میں، خاندانوں میں. مثلاً آپ کسی کی شادی پہ گئے تو وہاں آپ کو کسی نے پوچھا نہیں، یا کوئی بلانا بھول گیا، یاد نہیں رکھا اس نے آپ کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کو میرا نام آتا ہے؟ پوچھتے نا، گیس کرے میرا نام کیا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ بھول گئے، اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو محسوس کریں کہ کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے. اور پھر کوئی اہم شخصیت آپ کو یاد کرتی ہے تو کیسا لگتا ہے. اور کوئی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے. ایک طرح سے ہم امپورٹنس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اہمیت دے. تو رب کائنات جس کو اہمیت دے، جس کا ذکر کرے، پھر اس کو لوگوں سے گلے شکوے بھی نہیں رہتے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں رہتی، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اسے ہے کوئی یاد کرنے والا، اسے ہے کوئی اہمیت دینے والا. تو ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور جب لوگوں سے ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کوئی بتائے گا؟ جی، محبت بڑھتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب محبت، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم خود خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اور بتائیے، سوچئے، ناراضگیاں ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون میں رہتے ہیں. تو سکون ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک گھر خراب ہوتا ہے، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، ہر چیز جو خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. صحیح، آپ بتائیے. جب وہ ساری ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ علامہ اقبال کا ہی شاید ایک شعر ہے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. تو جب بندے کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اور تسلی ہو جاتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی ہے اس کا، تو پھر ساری دنیا بھی اس کی نہ ہو تو اس کو فرق نہیں پڑتا. اور پھر وہ شکوے، شکایتیں اور لوگوں سے ناراضگیاں اور ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور مقصد زندگی پورا ہی جب ہوتا ہے جب انسان
بیکار کے بکھیڑوں سے نکل آتا ہے. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ان بکھیڑوں سے نکلنا ہوگا کہ کون ناراض اور کون راضی ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں. چلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوں گے؟ نمبر 1 کیسے کریں گے یاد؟ نہیں، ذکر تو یاد کرنا ہوتا ہے نا. کیسے؟ طریقہ بتائیں. تسبیح. کون سی تسبیح؟ اور کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لا الہ الا اللہ. اور صبح شام کے اذکار بھی. شاباش، صبح شام کے اذکار. اور الاسماء الحسنی. اور تلاوت قرآن. یس. اور نماز کے بعد کے اذکار. یہ نہیں کہ سلام ادھر پھیر کے جا نماز دوسرے ہاتھ میں، ایک طرف سلام پھیر رہے دوسری طرف سے جا نماز اٹھا رہے ہیں، بھاگم دوڑ. یہ نہیں، واقعی اللہ کو یاد کرنا. اچھا یاد کہاں ہوتی ہے؟ زبان پہ ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے؟ دل میں بھی اور زبان پر بھی. تو خالی زبان کا کچھ فائدہ؟ بہت کم فائدہ. دل ساتھ ہونا چاہیے. اچھا اور ذکر کی قسم بتائیے. فاذکرونی اذکرکم. شاباش. ہر موقع کی مناسبت سے مسنون دعائیں پڑھنا، واش روم جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، اور سوتے وقت، سو کر اٹھ کے، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، گھر سے نکلتے ہوئے، اندر آتے ہوئے. اور ذکر میں تذکرہ بھی، یعنی اللہ کی باتیں. ہاں شاباش. ذکر کی ایک قسم تذکرہ. تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں لوگوں سے کرنا. اچھا وہ کیسے کیسے کرنا؟ اب وہ بتائیے. سوچیے، میں صرف تازہ کرا رہی ہوں، سب کچھ آتا ہے آپ کو، آپ ہی بتا رہے ہیں. سوچیے. ہم جو ریگولر پڑھتے ہیں اس کا آپس میں شیئرنگ کی جائے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے. مذاکرہ، ڈسکشن. صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ جاتے تھے تو بعد میں کیا کرتے تھے؟ آپس میں تذکرہ، مذاکرہ کیا کرتے تھے، اسی علم کو پھر دہراتے تھے. ٹھیک ہے. اور کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ کوئی بھی محفل ہو اس میں ذکر کیا. جی ہاں، کوئی بھی محفل ہو، کسی بھی موقع کی مناسبت سے لوگ اپنے پیاروں کی باتیں کریں تو آپ اپنے پیارے کی بات کریں. ٹھیک ہے نا. اور توازن بھی ہاتھ کر کے. ٹھیک ہے. اور گھر میں جا کے فیملی ممبر کو بتائیں. ٹھیک ہے. اس میں فارمل اور انفارمل دونوں طریقے ہو سکتے ہیں نا. فارمل طریقہ کیا ہے؟ جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک فارمل وے. اور انفارمل وے 1-on-1 بیس پہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو وہاں. اسی طرح گفتگو کے دوران اللہ کی یاد، یعنی بات کرتے کرتے. یہ جو آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے. تو صحابی نے کیسے گنا؟ آپ منہ سے بولتے ہوں گے تو گنا ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے استغفر اللہ استغفر، یعنی بات کرتے کرتے آپ کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ جو بھی استغفار کی قسم. تو فاذکرونی اذکرکم. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی 4 چیزیں کرو تو 4 ملیں گی، جس میں دوسری چیز کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم. ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا. استجب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، میں قبول کروں گا. ہمیں کیا واقعی یقین ہوتا ہے کہ قبول ہوگی؟ اکثر تو ہم یہ کہتے رہے میری دعا نہیں سنی جاتی، اسی لیے تو ہر وقت دوسروں کو پلو پکڑے رکھتے میری دعا کرو، خود پہ یقین نہیں. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، مائیں پریشان ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرے بچے کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، اور بھی کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ اگر ماں دعا کرے کہ ماں کی دعا جس تڑپ کے ساتھ وہ کرے گی جیسی اس کی سنی جائے گی وہ تو سب سے بہترین ہوگی. لیکن ہمیں یہ کیوں شک رہتا ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی جائے گی؟ یہ دل میں وسوسہ ڈالتا جاتا آتا ہے نا. حالانکہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قریب ہیں اور بندے کو عطا بھی کرتے ہیں، اگر فوری نہیں تو بعد میں، اگر ایک چیز نہیں تو دوسری طرح. اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہوگا جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. یس، آخرت میں اجر. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ دعا کریں تو کیا کریں؟ یہ تو قبول ہونی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. تو مانگو تو صحیح، میں قبول کرتا ہوں، کیوں گھبرا رہے ہو؟ جب دعا مانگے تو اپنے آپ سے کہا کریں کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے مانگو تو اس لیے میں مانگ رہا ہوں، اور وہ دے سکتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس یقین کے ساتھ جب مانگیں گے تو پھر اس مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تیسری چیز
شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. شکر کرنے پر بھی کچھ ملتا ہے. کیا؟ اور زیادہ ملتی چیز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ملے ہمیں چیز تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اور زیادہ ملے گا. لیکن موسٹلی ہمارا رویہ کمپلینٹس کا زیادہ ہوتا ہے، شکایتی زیادہ ہوتا ہے. کیا کیا شکایتیں ہوتی ہیں ہمیں؟ کس کس سے ہوتی ہے؟ چلیے بتائیں. پیرنٹس. حالانکہ سب سے زیادہ احسان ان کے ہوتے ہیں. اور عورتوں کے لیے تو خاص ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تم پر احسان ہے تم ان کی ناشکری کرتی. اور اسٹوڈینٹس کو بھی اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو بھی ٹیچرس. حقیقت یہ ہے کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے اسی سے ہی ہماری شکایت زیادہ ہوتی ہے. اور دوستوں سے بھی ہوتا ہے. دوستوں سے بھی بہت زیادہ شکر کرتے ہیں. بہن بھائیوں سے، ان لاز سے، اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے کرتے یا بندے تو بندے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں لوگ، اسی لیے پھر روتے رہتے ہیں. پھر کہیں رونا رکتا ہی نہیں. کبھی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتے ایسے لوگ. ایک ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ، ایک ہوتا ہے سینس آف لاس. جس کے اندر سینس آف لاس ہوتی ہے نا، ہر وقت یہ کھو گیا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا نہیں ملا، اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی خوش نہیں ہوتا. اور جو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اتنا کچھ ملا، وہ ساری نعمتیں وہ گن سکتا ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپرچونٹیز دیتا ہے، اور توفیق دیتا ہے، اور موقع دیتا ہے، اور سبحان اللہ، نعمتیں ہی نعمتیں. سوچیں، اس پر شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو یہ پڑھنے کا موقع عطا کیا، قرآن کی نعمت دی، اللہ نے اس کے لیے چنا. تو اگر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور مواقع دے گا، اور راستے کھول دے گا. ابھی آپ کی تکمیل ہونے والی ہے تو آگے اور زیادہ مواقع آپ کو عطا کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو بوجھ سمجھ کے صرف سر سے اتارنے والی کی تو پھر یہ قرآن ساتھ نہیں رہے گا. اس سے ڈرنا چاہیے. کوئی ایک چیز سوچیے جس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، یہ خاص طور پر کریں گی. قرآن کے علاوہ استاد کی ہم نے یہ پڑھا کہ 2 قسم کے رزق ہیں، ایک خاص رزق ہے اور ایک عام. عام تو سب کے لیے، اور خاص رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے. بالکل. تو الحمدللہ تو اس دن ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ہر چیز جو مل رہی ہے وہ رزق ہے. حالانکہ ٹیچر بھی تو استاد سب سے بڑا رزق ہے، اور استاد پہ شکر کیا الحمدللہ، اور آج آپ سے مزید سیکھنے کو الحمدللہ. تو ہر نعمت پہ شکر ادا کر. اور شکر ادا کرنے کے جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ میزان بڑھ جاتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم کرو گے تو تمہیں بھی اور ملے گا. 4 چیزیں 4 کام کرنے پر ملتی. آخری چیز کیا ہے آپ بتائیے؟ اگر تم ایمان لے تو تمہیں ہدایت میں زیادہ کر دیں. اور کوئی سوچے غور کریے. بخشش مانگو. شاباش، بخشش. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کیا ملے گا اس پہ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسیں گی. ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا. ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے دریا بہا دے گا، نہریں بنا دے گا. یہ استغفار کے بدلے میں ملے گا دنیا کی نعمتیں. یعنی استغفار کے بدلے میں بخشش بھی ملے گی اور دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی. استغفار کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں آپ بتائیے. جو گناہ کیا ہے نا اس پہ نادم پہلے ندامت. اچھا، ہمارا عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہے جس کی پکڑ ہوگی، یہ بھی نہیں پتا. تو جب یہی نہ پتا ہو کہ کون سی غلطی ہے، اور جب یہ ہم کہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میری تو غلطی ہے ہی نہیں، تو کیا اس پہ پھر توبہ ہو سکتی؟ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اپنی غلطی مانو کہ اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کی ہے. لیکن اپنی غلطی ماننا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر غلطیوں پر غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندے کو ایک رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے. یعنی ایک نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کی کوئی غلطی یا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نعمت
وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق کی بات آپ کر رہے تھے. کچھ چیزوں سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کھولنے کے لیے استغفار ہی کنجی. تو کریں گے یہ 4 کام: ذکر، دعا، شکر، استغفار. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک حدیث میں نے آج صبح پڑھائی تھی تو مجھے بہت ہی اچھی لگی، آپ کو سنا دیتی ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان فرمایا. پس جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کتنے کیئرنگ، کتنا زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، اور موقع بھی یہی ہے دنیا کا، چند دن کی زندگی کا، کہ ہم کچھ کر لیں. اور اگر ہم کچھ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا فائدہ پاتے رہیں گے. یعنی ہم ایک دفعہ کام کرتے ہیں لیکن اس کا بدلہ، جنت میں جب بدلہ ملے گا تو وہ کتنی دیر کے لیے ہوگا. اس سے بڑا کوئی سودا ہے کہ آپ کسی سے ڈیلنگ کریں اور پھر اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے لگا دیں. لیکن ہم اپنی غفلت سے ادھر بات کر، ادھر دنیا کے پیچھے بھاگ، کچھ اور کر، یہ کر وہ کر، ان چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اصل کرنے کا کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ دنیا اتنی پھسلن والی جگہ ہے، اتنی زیادہ پھسلن والی جگہ ہے، اور ہمارے آس پاس وہی پھیلی ہوئی ہے، وہی بکھری ہوئی ہے، اسی کے مقابلے اور اسی میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ انسان جب ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کو صرف وہی باتیں سوچتی، اور آخرت میں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو شوق ہے یا جو ایک دھن ہے وہ ختم ہونے لگتی. تو خصوصاً جو آپ کا کورس اپنے اینڈ کو پہنچ رہا ہے، اس پہ میں آپ لوگوں کو یہ بہت، جن لوگوں کو تکمیل ہوتا ہے مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ اب یا اللہ ان کو اس سے محروم نہ کرنا کہ جو انہوں نے خیر حاصل کی ہے اس کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. کیونکہ ابھی تو آپ کو ایک ماحول ملا ہوا، اتنے لوگ آپ کے مددگار ہیں، آپ کو اتنی سہولت ملی ہے، لیکن جب آپ اپنے اون پر ہوں گے تو کیا واقعی اس کو مینٹین کریں گے؟ اور وہ کیا طریقہ ہو کہ جس کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ قرآن مجید چیز ایسی ہے کہ اگر آپ پکڑے رکھیں گے تو خیر و خیر، برکت ہی برکت ہے، اور چھوڑ دیا تو بدبختی بدبختی. اور ہم چھوڑتے بھی عموماً کس بات سے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا سبب ہوتا ہے؟ وقت نہیں ملتا. کیوں؟ شادی ہو گئی ہے، اب وہ بچہ ہونے والا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اب وہ اس کا اسکول شروع ہو گیا، اب اس کا ہوم ورک شروع ہو گیا. یہ عذر بہانے. یعنی اللہ نے نعمتیں دی تھی اس لیے کہ تم اللہ ہی کی کتاب چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں سب کچھ دیتا ہے، شادی، گھر، بچے، ہر چیز، کہ ہم اس کی کتاب بھول رہے ہیں. تو یہ آپ نے نہیں کرنا، تو یہ ناشکری میں ہوگا. شکر کریں گے تو اور ملے گا، اور یہ ناشکری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دے اور بندہ پھر اس کو ضائع کر دے اور اس کو بلا دے. جیسے اور ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کو بھی لے کے چلنا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.